بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، برطانیہ کے سابق سفیر کریگ مرے نے یہ انکشاف کیا ہے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہ CIA نے، امریکہ کی جو خفیہ ایجنسی ہے، اس نے عمران خان کا تختہ اس لیے الٹا کہ امریکہ کو عمران خان کو ڈرون حملوں کی اجازت پر آمادہ کرنے میں ناکامی کا سامنا تھا۔ جو کریگ مرے ہیں وہ برطانیہ کے سابق سفیر ہیں ازبکستان میں۔ وہ اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں 2000 کی دہائی کے اوائل میں، اور وہ ایک صاف گو، انصاف پسند اور انسانی حقوق پر یقین رکھنے والی ایک شخصیت کی پہچان رکھتے ہیں۔ ان کا جو اختلاف ہوا وہ اپنی حکومت اور وزارت خارجہ سے اس وقت ہوا جب وہ ازبکستان کی حکومت کی طرف سے انسانی حقوق کی روا رکھی جانے والی خلاف ورزیوں پر مسلسل اپنے ادارے کو رپورٹس بھیج رہے تھے، لیکن شاید برطانیہ کی طرف سے اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا تھا، کوئی رسپونڈ نہیں کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے وزارت خارجہ کے ساتھ اختلافات شروع ہوئے اور یہاں تک کہ انہیں اس منصب سے سبکدوش کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے وہ مسلسل انسانی حقوق کے حوالے سے بہت ووکل اور بہت سرگرم دیکھے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ معنی خیز اور مختصر سا ٹویٹ آ کر پاکستان کی سیاست میں ایک ہلچل سی مچا گیا ہے۔ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے جو حالیہ جو رواں بحران ہے اس کا آغاز ہی اس وقت ہوا تھا جب 11 ماہ قبل عمران خان کی حکومت کو ایک پروجیکٹ کے طور پر ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک مائنس عمران پروجیکٹ تھا جس میں نہ صرف مقامی سہولت کاری موجود تھی، مقامی خواہش موجود تھی، بلکہ اسے بیرونی سرپرستی بھی حاصل تھی۔ اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے، نہ اس میں کوئی کلام ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو اب پوری طرح عیاں ہو چکی ہے۔ مختلف اوقات میں مختلف عالمی رہنما کچھ اشاروں کنایوں میں اور کچھ بہت کھلا کر اس کو ایک وہ امریکہ کی روایتی رجیم چینج پالیسی کا شاخسانہ اور نتیجہ قرار دے چکے ہیں۔ جو برطانیہ کے سابق سفیر ہیں اب ان کی طرف سے اس حوالے سے ایک معنی خیز قسم کی مختصر سی رائے کا اظہار اس خیال کو مزید تقویت دینے کا باعث بن رہا ہے کہ پاکستان میں امریکہ نے اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے اور ایک مخصوص طریقہ کار اپناتے ہوئے پاکستان میں حکومت کو تبدیل کیا۔ اب اس میں کوئی کبھی بھی دو رائے نہیں رہی کہ امریکہ نے پاکستان میں مداخلت کی، لیکن کیا اور پاکستان میں اس کی کوئی سازش ہوئی؟ یعنی اس معاملے میں کبھی کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا۔ خود اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ تسلیم کیا گیا اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں یہ تسلیم کیا گیا کہ سازش نہیں ہوئی لیکن مداخلت ہوئی ہے۔ مداخلت کا مطلب یہ ہے کہ بیرونی دنیا نے یا بیرونی ملکوں نے یا امریکہ نے مداخلت کر کے اس کو ایک مرحلے پہ اس کو یعنی اس حل کو مائنس عمران فارمولے کو کامیاب بنانے میں اپنا ایک کردار ادا کیا۔ ہاں، اس بات پر رائے منقسم ہو سکتی ہے کہ کیا سازش پہلے ہوئی اور مداخلت بعد میں ہوئی، کیا یہ منصوبہ پاکستان سے بن کر امریکہ گیا یا امریکہ سے بن کر اس کا بلو پرنٹ جو ہے وہ پاکستان آیا۔ خود عمران خان کچھ اس میں یا تو کنفیوز ہیں یا وہ کسی مصلحت سے اس حوالے سے کام لے رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سازش مقامی لوگوں نے تیار کی تھی اور امریکہ کو اس میں ڈریگ کیا گیا، اس میں گھسیٹا گیا، اس میں انوالو کیا گیا، لیکن شاید یہ دونوں چیزیں ہمیشہ سے پہلو بپہلو چلتی رہی ہیں اور چل رہی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان وزیر اعظم تو بن گئے، لیکن جس طرح پاکستان کے میڈیا میں ایک سٹاپ واچ میڈیا کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی اور پہلے ہی لمحے سے
ان کی حکومت کی کارکردگی کو جانچنے اور اس پر بے رحمانہ قسم کی تنقید کا آغاز ہو گیا، اس سے لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک طاقتور حلقے کو عمران خان کا وزیر اعظم بننا قبول نہیں تھا، یا وہ اسے اپنی سکیم اور اپنے راستے کی اور اپنے عزائم اور ارادوں کی راہ میں ایک رکاوٹ سمجھتے تھے، اور اس کا اظہار وہ میڈیا کے ذریعے اپنے مخصوص لوگوں کے ذریعے کرتے چلے آ رہے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میڈیا نے، ایک مخصوص اور طاقتور حلقے نے عمران خان کو کبھی بھی سپیئر نہیں کیا، حالانکہ حلف اٹھانے سے پہلے بھی ان کا احتساب شروع ہو گیا، اور یہ پاکستان جیسے معاشرے میں ایک عجیب سی بات تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ٹرمپ دور تک تو شاید عمران خان کو ہضم کیا گیا، ان کی باتوں کو ہضم کیا گیا، لیکن وہ جس ٹریک پہ جا رہے تھے، پاکستان سے امریکہ اس طرح کے لب و لہجے کو سننے کا اور اس طرح کی آوازوں کو سننے کا عادی کبھی نہیں رہا۔ پاکستان امریکہ کا ایک بے ضرر اور تابع محمل قسم کا اتحادی ہے، یا ایک اس کو شراکت دار کہیں، دوست کہیں، یا کوئی جان پہچان والا کہیں، لیکن یہاں سے کبھی خوب بغاوت امریکہ کو نظر نہیں آئی، نہ اس طرح کے نعروں کا سامنا کرنا پڑا ہے جس طرح کے نعرے انہیں وینزویلا میں، کیوبا میں، شمالی کوریا میں، لیبیا میں، یا عراق میں اور ایران میں جس لب و لہجے کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے، اور وہ اس کے عادی ہیں۔ پاکستان میں انہیں ہمیشہ سے ایک فدویانہ قسم کے رویے کا سامنا رہا ہے، اور کبھی بھی پاکستان میں سوائے ایک ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے، پاکستان سے جو امریکہ کو کوئی بہت زیادہ انقلابی اور باغیانہ قسم کے رویوں کا مظاہرہ نہیں کرنا پڑا۔ لیکن عمران خان نے بین الاقوامی سطح پر، اقوام متحدہ کے ایوانوں میں اور دوسرے عالمی فورمز پر، اور مغرب کے طاقتور میڈیا کے کو انٹرویوز دیتے ہوئے مغرب کی بہت سی پالیسیوں کو ہدف تنقید بنایا۔ مثلاً ان سب سے اہم پالیسی جو تھی وہ یہ تھی کہ مغرب جو ہے اس کے انسانی حقوق کے حوالے سے دوہرے معیارات ہیں، یعنی فلسطین اور کشمیر کی مثال دے کر وہ ہمیشہ یہ بات کہتے رہے کہ مغرب یہاں اپنے نعروں کی، اپنے اصولوں کی، اپنی ایک سوچ و فکر ہے، اس کے تحت یہاں اپنے رویے کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ یہ ایک مغرب کے ایک تضاد کو گہرا اور نمایاں کرنے کی کوشش تھی۔ اسی طرح ترقی پذیر ملکوں کی دولت کو لوٹ کر اپنے بینکوں میں اپنی معیشت کا خون بنا کر دوڑانے، اور پھر جب اس کو واپس لانے کے لیے کوئی ملک کوشش کرتا ہے تو امریکہ اور مغرب کے جو ممالک ہیں ان کے قوانین اس میں عمل میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یعنی لوٹی ہوئی دولت کو اپنے ہاں تحفظ دینا، یہ ایک دوسری بات تھی کہ جو مغرب کے تضاد کو عالمی سطح پر نمایاں اور گہرا کر رہی تھی۔ اسی طرح جو افغان پالیسی تھی اس پر بھی انہوں نے جم کر تنقید کی، اور اس میں پاکستان کے ساتھ جو ایک معاندانہ سلوک کیا گیا اس پر بھی عمران خان مغرب کے، امریکہ کے تضادات کو، امریکہ کی ناکامیوں کا برملا اظہار کر رہے تھے۔ مثلاً اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے 17 سال جھک ماری تھی افغانستان میں، اور وہ ایک قابض تھا، بجائے اس کے کہ وہ خود کو ایک معاون سمجھتا رہا اور خود کو ایک سہولت کار اور مددگار افغانوں کا مسیحا سمجھتا رہا۔ لیکن عمران خان جب غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے کی بات کر رہے تھے تو اس کا مطلب ہے وہ امریکہ کو ایک سامراج کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں کہ جس سے امریکہ میں اور امریکہ کے ایک انتہا پسند قسم کے ذہن میں عمران خان کبھی فٹ نہیں بیٹھے اس پاکستان کے سسٹم کے حوالے سے، اور پاکستان اور امریکہ کے روایتی تعلقات کی کہانی اور اس کے فریم میں کبھی عمران خان کا جو قد ہے وہ فٹ نہیں بیٹھا۔ وہ ہمیشہ اسے قطع و برید کے لیے اس پہ کام کرتے رہے، اور ایک مناسب موقع کی وہ تلاش میں نظر آتے رہے۔ ٹرمپ کی حد تک تو شاید یہ کڑوا گھونٹ پی لیا گیا تھا، لیکن جب جو بائیڈن آئے، جن کے پاکستان میں اپوزیشن کے ساتھ اس دور سے بہت اچھے تعلقات تھے، کہ جب یہاں اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا، جب سلالہ ہوا، اور جب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں شدید کشیدگی تھی، اور ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا، اس ماحول میں جو بائیڈن نائب صدر امریکہ کی حیثیت سے اسلام آباد آئے، اور انہوں نے پاکستان کا ایک اعلیٰ نشان پیش کیا گیا تھا جمہوریت
کی خدمت پر انہیں تمغے دیے گئے تھے. تو یہ وہ استقبال تھا، یہ وہ تعلق تھا کہ جسے وہ بھولنے نہیں پائے تھے. تو جو بائیڈن نے آتے ہی امریکہ عمران خان کے ساتھ ایک ڈسٹینس رکھنے کی پالیسی اپنائی، یہاں تک کہ انہیں فون بھی نہیں کیا. اس سے عمران خان مزید رد عمل کا شکار ہوئے کہ جب CIA کے چیف راولپنڈی میں مذاکرات کر رہے تھے اور ایبسلیوٹلی یس کے لیے وہ آمادہ کر رہے تھے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، تو اس وقت نہ صرف عمران خان نے CIA کے سربراہ کے ساتھ ملاقات سے انکار کیا کیونکہ وہ ان کے منصب کے مطابق نہیں تھا یہ معاملہ، اور بلکہ انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کی ایک پالیسی جو ہے اس کو ترتیب دینا شروع کیا. تو یہ یوں تھا کہ امریکہ اور عمران خان کے جو تعلقات ہیں اس میں ایک کشیدگی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی. پھر جب جو بائیڈن کے آنے کے بعد امریکہ نے اپنی صف بندی کرنا عالمی سطح پر شروع کی اور چین نے اپنی عالمی سطح پر صف بندی شروع کی، اور بالکل یہ دنیا کے ممالک میں ایک لکیر کھینچنے جا رہے تھے دونوں ممالک. اس کے لیے امریکہ نے ایک جمہوریت کانفرنس ورچوئل اس کا انعقاد کیا، جبکہ چین نے اولمپک گیمز کو جو سرمائی کھیل تھے ان کو اس مقصد کے لیے چنا، اس لکیر کے لیے. عمران خان بنفس نفیس بیجنگ گئے اولمپک گیمز میں، ان کو ایک مہمان کا سا پروٹوکول دیا، خصوصی پروٹوکول دیا گیا اور شریک ہوئے، جس سے اندازہ ہوا کہ ان کے رجحانات عالمی سیاست میں کیا ہیں. اس کے برعکس انہوں نے جمہوریت کانفرنس میں نہ تو خود شریک ہونا پسند کیا، نہ ہی اپنے کسی نمائندے یا وزیر خارجہ کو یہ اجازت دی کہ وہ امریکہ کی جمہوریت کانفرنس میں، جس میں امریکہ پرو امریکہ لوگ شامل تھے، ان کو شریک ہونے دے. تو یہ ایک اور دوری تھی جو عمران خان اور امریکہ کے درمیان بڑھتی چلے گی، جس کے بعد امریکہ نے مائنس عمران پر جو کام ہے وہ تیز کیا. اور پاکستان میں چونکہ ایک مائنڈ سیٹ موجود تھا مائنس عمران کا، تو بیرونی اور اندرونی اس خواہش اور اس کوشش کی جو فریکوینسی ہے وہ ایک ٹائم پہ آ کے مل گئی، اور اس کے نتیجے میں پھر جو بیرونی محاذ تھا وہاں کی رکاوٹیں حسین حقانی جیسی شخصیت کے ذریعے دور ہوئیں، اور جو اندرونی محاذ تھا اس میں مائنس عمران کا جو پروجیکٹ ہے وہ سیاسی طور پر PDM کو دیا گیا، اور لیکن ایک پریشر گروپ کے طور پہ پیچھے مقتدر قوتیں موجود رہیں، کیونکہ بین الاقوامی میڈیا نے اور دنیا نے بھی اس کو سافٹ کو کا نام دیا تھا. یہ رپورٹ ہوا تھا، یہ لفظ یعنی نرم بغاوت ہوئی، اور اس کے لیے پھر تمام ممکنہ اسباب اور ماحول پیدا کیا گیا تھا. اب برطانوی جو سابق سفیر ہیں ان کی طرف سے بھی گواہی آئی، لیکن یہ ایسا کوئی راز نہیں ہے کہ جو زیادہ دیر تک راز رہ سکے. یہ امریکہ کے ادارے، امریکہ کے دانشور، امریکہ کے باخبر لوگ وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز کو خود بیان کرتے چلے جائیں گے، اور نہ ہوا تو خود امریکہ ڈی کلاسیفائی کر کے اپنے جو معاملات ہیں، جو اپنے کاغذات ہیں، جو دستاویزات ہیں، اس راز سے پردہ اٹھائے گا. لیکن جو بحران اس سے شروع ہوا اس میں پاکستان ابھی تک گرا ہوا ہے. عمران خان حکومتی منظر سے تو غائب ہو گئے، لیکن وہ سیاسی منظر پر پوری طرح چھائے ہوئے ہیں، اور ابھی تک 11 ماہ سے اس جو گتھی کو سلجھانے کی کوئی بھی کوشش کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. سو پاکستان میں رجیم جو چینج ہے بالکل وہ ہوئی، اور ایک خوف کے ماحول میں ہوئی. شاید امریکہ کچھ زیادہ رد عمل کا بھی اس وقت شکار تھا، اور چونکہ ٹرمپ کے خلاف ایک نفرت کا ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا تھا CIA کی طرف سے اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور عمران خان کو ٹرمپ کی باقیات کے طور پر انہوں نے لپیٹنا ضروری سمجھا، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس دھاگے میں خود ان کا پاؤں الجھ کر رہ جائے گا. اور آج امریکہ پاکستان میں اچھے خاصے ساکھ کے بحران کا شکار ہے. اس فیصلے کے نتیجے میں اور اس فیصلے کے پیدا ہونے والے جو اثرات ہیں انہیں سمیٹنا اب اتنا آسان نہیں رہا. اس کے لیے ایک محفوظ اور متبادل راستے کی تلاش جاری ہے، لیکن ابھی تک کوئی راستہ نظر نہیں آتا. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.